الله والله 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 الله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآیۃ لہم الارض المیتۃ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے۔ مردہ زمین جو بنجر زمین ہوتی ہے، کوئی فصل نہیں، کوئی اناج نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پودا نہیں، بنجر زمین ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے اس پر اپنے یقین کو پختہ کر لو۔ فرمایا دیکھو جیسے مردہ زمین ہے، احییناہا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ بارش کا پانی برساتے ہیں، زمین میں جذب ہوتا ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ گھاس، پودے، درخت، اناج پیدا کر دیتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور نکالتے ہیں اس زمین سے اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس اناج سے کھاتے ہیں۔ اور صرف اناج ہی نہیں کہ گندم، چاول، دالیں، یہی نہیں بلکہ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور کر دیے ہم نے اس زمین میں باغات کھجوروں کے، انگوروں کے۔ یہ انگوروں کے باغات زمین سے نکلتے ہیں۔ اور میں کیسے اللہ کی ذات زمین سے یہ چیزیں نکالتی ہے تم کھاتے ہو۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور بہا دیے ہم نے اس زمین میں چشمے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ کھائیں وہ اس اللہ کے پھلوں سے۔ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں کیا اس کو ان لوگوں کے ہاتھوں نے۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا پس یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ کیسے کیسے خوبصورت، میٹھے، لذت والے پھل اللہ نے بنائے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، ان کو پانی اللہ پہنچاتا ہے، ان کو پیدا اللہ کرتا ہے، لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کے ہاتھوں نے تو اس کو نہیں بنایا، بنانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن تم اتنا تو کر سکتے ہو اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اس کا شکر ادا کرو۔ افلا یشکرون، کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ اسی طرح اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل بھی بیان کر دی کہ مر کر زندہ ہونا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ برحق اور سچا عقیدہ ہے۔ کافر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ذات مردہ زمین کو زندہ کر کے اس کے اندر سے اناج، پھل فروٹ بنا سکتی ہے، وہ قیامت کے دن ایسے ہی زمینوں کے اندر سے انسانوں کو بھی اٹھا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر دوسری اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بیان کی، فرمایا غور کرو، سوچو، یہ قرآن پاک اسی لیے ہے کہ اس میں غور کر کے اللہ پر یقین پختہ کرتے چلے جاؤ۔ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے، کلہا، سب چیزوں کے، ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، مما تنبت الارض، ان چیزوں سے جو اگاتی ہے زمین۔ زمین میں ہر چیز، ہر پودا، ہر درخت اس کا جوڑا ہے، نر اور مادہ ہیں۔ جانوروں کے نہیں نر مادہ ہوتے ہیں، انسانوں کے، ان پودوں کے بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے تو دیکھا انصار کھجوروں کے درختوں کو قلم لگا رہے تھے. قلم، جو لوگ دیہاتی ہیں ان کو پتہ ہے قلم لگائی جاتی ہے درختوں کو، وہ قلم لگا رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اصل ہم قلم لگا رہے ہیں، اس سے پھل زیادہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا پھل اللہ نے دینا ہے، نہ لگاؤ. میں نہیں لگایا. جب نہیں لگایا، جب فصل ہوئی تو جتنے من ہوتی تھی اس سے کافی کم ہوئی، کافی کم ہوئی. تو صحابہ کرام کہ رسول اللہ فصل بہت کم ہوئی ہے، قلم اس دفعہ نہیں لگائی. آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملوں کو خود ہی بہتر سمجھتے ہو. میں جب تمہیں کوئی دین کی بات بتاؤں اس کو لے لو، لیکن دنیا کی کوئی بات ہے تو اس میں خود ہی دیکھ لیا کرو بہتر کیا ہے. اب دیکھیں آموں کا اب موسم ہے، آموں کے درختوں کو یہ قلم لگاتے ہیں تو اس کے مطابق کسی میں سندڑی پیدا ہو جاتا ہے، کسی میں چونسا ہو جاتا ہے. یہ ہوتے ہیں وہ قلم لگانے سے، پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جوڑے بنانا، فرمایا ہر چیز کا نر مادہ، یہ جوڑے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، فرمایا تمہاری اپنی جانوں کے بھی جوڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، یہ جوڑے اللہ بنائے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ایسی مخلوقوں کے جوڑے ہیں جن کو لوگ جانتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ نر مادہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بنائے ہوئے. سمندروں میں، درختوں پر، جنگلوں کے اندر ایسی ایسی مخلوق ہے، آپ نہیں پہچان سکتے نر مادہ، لیکن اللہ نے ان کے بنائے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانی تیسری، فرمایا وآیۃ لہم اللیل، نشانی ہے لوگوں کے لیے رات، نسلخ منہ النہار، کھینچ لیتے ہیں ہم اس سے دن کو، فإذا هم مظلمون، اچانک وہ تاریکی میں چل رہے ہوتے ہیں. کہ دن ہوتا ہے جیسے ایک چادر ڈال دی جاتی ہے چارپائی پر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسے فلک پر چادر ڈال دیتے ہیں دن کی، جب رات آنے لگتی ہے ہم اس چادر کو کھینچ دیتے ہیں، رات ہو جاتی ہے. اور رات کے اپنے فائدے ہیں، دن کے اپنے فائدے ہیں. رات کو تھکا ہارا کام کاج کیا ہوا بستر پر لیٹتا ہے، نیند پوری کرتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ساری تھکاوٹیں دور کر کے اٹھتا ہے، اللہ کی نعمت ہے. پھر جب دن کو اٹھتا ہے پھر اس کو پیسے کی فکر پڑ جاتی ہے، معیشت کی فکر پڑ جاتی ہے، اس کی بھاگ دوڑ کرتا ہے. فرمایا یہ سب اللہ کی قدرت ہے. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چلتا ہے ایک مقررہ اپنے راستے پر جو اللہ نے اس کا راستہ بنا دیا ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا سورج اس طرف کو چل پڑے، سورج کا ایک راستہ اللہ نے بنایا، تو انہیں یہاں سے نکلنا ہے ادھر کو جانا ہے، اور وہ ویسے ہی اس نے ہزاروں سال سے چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کرنا ہے، مقدر کرنا ہے بہت بڑے غالب کا، علم والے کا. اس کو علم تھا اور اس کو پتہ تھا اس کو کیسے چلانا ہے. پھر رات کو چاند ہے، والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی مقرر کی ہم نے منزلیں، 28 منزلیں ہیں چاند کی، 28 منزلیں. ہر روز چاند نئی منزل سے طلوع ہوتا ہے، نئی منزل پہ غروب ہوتا ہے. 29 کا پھر چاند ہو تو پھر 29 کے بعد بھی نیا چاند نکل رہا تھا، ایک دن غائب رہتا ہے چاند. تو فرمایا چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں. کون ہے زمین میں بتاؤ جو چاند کی منزلیں بنا سکے؟ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے مثل پرانی ٹہنی کے. پرانی ٹہنی ایسے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایسے ہی چاند کے ایک ایسے دن آتے ہیں کہ جس میں چاند ایسے ٹیڑھا ہوا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ سب اللہ کی قدرت ہے. للشمس ينبغي لها، اے دنیا کے سڑکوں پر پھرنے والے لوگوں، سورج چاند کو تم دیکھ رہے ہو زمین پر بیٹھے، نہیں ہے سورج کی مجال کہ وہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ ہی رات کو یہ قدرت ہے کہ وہ پہلے آ جائے دن سے. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز ایک دائرے میں چل رہی ہے. ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں سائنسدان اپنے شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں، فلانا ستارہ گرنے والا ہے، فلانے ستارے ٹکرانے لگے ہیں. یہ ایکسیڈنٹ ٹرینوں کے، گاڑیوں کے زمین پر ہوتے ہیں. اوپر کا نظام اللہ نے ایسا بہترین لگایا ہوا ہے، ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں چل رہی ہے. جب قرب قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اس دن پھر یہ درم برم ہو جائے گا سب کچھ. آخری بات فرمایا وآیۃ لمن حملنا ذرّ فی الفلک المشحون،
اور لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی یہ ہے ہم نے سوار کیا ان کی اولادوں کو بھری ہوئی کشتیوں میں، کہ کشتیوں کے اوپر بیٹھ کر لوگ کتنے لوگ سفر کرتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اسی کی مثل سے وہ چیزیں جس پر وہ سواری کرتے ہیں۔ یعنی وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر چاہیں ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی نہیں ہوگا ان کی فریاد کو پہنچنے والا، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، نہ یہ بچائے جائیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ رحمت ہے ہماری، وَمَتَاعً إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ کس طرح لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر، ابھی دیکھیں یونان میں جا رہے تھے لوگ پیسہ کمانے، یہ نہیں پتہ ہم موت لینے جا رہے ہیں، پوری کشتی ڈوبی اور مر گئے، بہت کم لوگ بچے، ان کی لاشیں اب پہنچ رہی ہیں۔ تو کشتیوں کو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، فرمایا یہ ہماری قدرت ہے کہ یہ تم اس سے فائدے اٹھا رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان زیادہ تھا، فرمایا کیسے لے کر جائیں گے؟ تو ایک صحابی تھے حضرت قیس، ان کے پاس کمبل تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کمبل بچھا دیتا ہوں، اپنا سامان اس میں رکھ دیں۔ سامان رکھا، انہوں نے کمبل کو ایسے پنڈ بنا کر ایسے رکھ لیا، سامان زیادہ تھا لیکن یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ایک بندہ اٹھائے گا، انہوں نے ایسے کیا اور اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ جب نبی پاک نے دیکھا بڑے حیران ہوئے، فرمایا انت سفینۃ، تو کشتی ہے، جس طرح کشتی سامان کو بندوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، تو کشتی، انت سفینۃ، تو کشتی ہے۔ ان کا لقب ہی پڑ گیا سفینۃ رسول، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہے۔ ایک دفعہ سمندر میں وہ سفر کر رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، یہ حضرت قیس اس کشتی میں تھے، لوگ مختلف تیرتے توڑتے ادھر ادھر نکل گئے، یہ ایک جنگل میں جا کر کنارے پر لگے۔ جب جنگل میں داخل ہوئے، وہاں چیڑتا چنگھاڑتا ہوا شیر سامنے آ گیا، اس نے کہا میرا شکار ہے۔ جب ان کے سامنے شیر آیا، انہوں نے شیر کو کہا انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے بادشاہ میں اللہ کے رسول پیارے آقا کا غلام سفینہ ہوں، میرا نام سفینہ ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو کہ شیر ایسے دم ہلانا شروع ہوا جیسے کتا دم ہلاتا ہے پیار سے، تو ان کے قدموں میں پڑنے لگ گیا۔ بس پھر شیر ان کے آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے چلتے چلتے جہاں ان کے ساتھی تھے وہاں تک پہنچا کر شیر ان کو پھر چلا گیا۔ یہ سفینہ، تو کشتیاں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان سے انسان فائدہ۔ تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم اس کا اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔